جی ناظرین، آج صدارتی الیکشن کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرنے جا رہا ہوں۔ صدر پاکستان کا الیکشن 9 مارچ کو ہونے جا رہا ہے۔ صدر پاکستان یعنی کہ آرمڈ فورسز آف پاکستان کے سپریم کمانڈر بھی ہوتے ہیں۔ یہ اس عہدے کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ الیکشن اصولی طور پہ پہلے ہونا تھا اور 8 ستمبر کو موجودہ صدر جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، صدر علوی، ان کی مدت ختم ہو رہی تھی، لیکن چونکہ یہ اس کے بعد جو حکومت بنی اس کی جو مدت تھی وہ 13 ماہ تھی، تو اس میں انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ پھر آگے نگران حکومتیں آ گئیں تو اس میں الیکشن نہیں ہو سکتا تھا، اسمبلیاں موجود نہیں تھیں، تو اس لیے اب 6 مہینے بعد نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں 2 امیدوار ہیں سب سے بڑے۔ وہ ایک تو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور الائز، یعنی کہ اتحادی جماعتوں کی جن کی حکومت بن گئی ہے، جن کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، اس الائنس کے امیدوار ہیں آصف علی زرداری سابق صدر، اور دوسرے امیدوار ہیں جو سنی اتحاد کونسل اب وجود میں آئی ہے پی ٹی آئی کے ارکان کا اس جماعت میں جانے کے بعد، تو ان کے جو امیدوار ہیں وہ ہیں محمود خان اچکزئی۔ اچھا، اب ہم اس میں یہ پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو صدر کا الیکشن ہے اس کا الیکٹورل کالج کون سا ہوتا ہے، یعنی کہ حلقہ انتخاب کیا ہوتا ہے اس کا۔ تو اس کا جو حلقہ انتخاب ہے وہ ہے سینٹ آف پاکستان، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیاں، یہ اس کا حلقہ انتخاب ہے۔ ان میں موجود جتنے منتخب ارکان ہیں وہ صدر پاکستان کو ووٹ کریں گے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ قومی سینٹ آف پاکستان اور قومی اسمبلی کے جتنے ارکان ہیں ان کے ووٹ ایک ایک ووٹ گنا جائے گا، یعنی کہ جتنی اسٹرینتھ ہوگی جو ہے قانون میں سینٹ آف پاکستان کی اور جتنی اسٹرینتھ ہے قومی اسمبلی کی، اس کے مطابق جتنے ووٹ کاسٹ ہوں گے وہ اتنے ووٹ گنے جائیں گے، 1 2 3 4، یعنی کہ 100 ووٹ پڑ گئے یا 200 ووٹ پڑ گئے، جس کو بھی ان دونوں ایوانوں سے۔ لیکن جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی جو بلوچستان کی ہے اس کی ٹوٹل تعداد 65 ہے، تو وہ ایک ایک ووٹ ہوگا، لیکن چونکہ باقی جو اسمبلیاں ان کی تعداد بلوچستان اسمبلی سے زیادہ ہے، تو 65 ان کی تعداد کو 65 یعنی کہ 65 ووٹوں پر تقسیم کیا جائے گا، اور جتنے ارکان کا ایک ووٹ بنے گا وہ ایک ووٹ کہلائے گا۔ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس اسمبلی سے کتنے ووٹ پڑیں گے، لیکن ہم اس میں 3 سینیریو بھی ڈسکس کریں گے۔ وہ کیا کہ کس صورت میں کس کو کتنے ووٹ ملیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال میں بتاتا ہوں آپ کو کہ سینٹ آف پاکستان میں جو ووٹ پڑیں گے، آصف علی زرداری کو ممکنہ طور پہ جو ووٹ پڑ سکتے ہیں وہ ہیں، دونوں میں ملا کے سینٹ اور قومی اسمبلی میں آصف علی زرداری کو جو ووٹ پڑ سکتے ہیں یہ اس صورت میں ہے، اس لحاظ سے ہم نے یہ کیلکولیشن کی ہے جو شہباز شریف کو جتنے ووٹ پڑے ہیں اس کو ملا کے، تو وہ پڑ سکتے ہیں 261 ووٹ آصف علی زرداری کو، جبکہ سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کو ملا کے جو دوسرے امیدوار ہیں ان کے مخالف محمود خان اچکزئی کو، ان کو 122 ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ اچھا جی، اسی طرح بلوچستان اسمبلی میں 41 ووٹ آصف علی زرداری کو مل سکتے ہیں جو ہم اب تک کی کیلکولیشن ہے، اور محمود خان اچکزئی کو 4 ووٹ ملیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتی ہے جو دوسرے نمبر پہ اس سے بڑی اسمبلی ہے، وہ ہے خیبر پختونخوا، تو وہاں پہ آصف علی زرداری کو ووٹ ملیں گے صرف 7، اور محمود خان اچکزئی کو 41 ووٹ ملنے کا امکان ہے، کیونکہ وہاں پہ سنی اتحاد کونسل جن کے یہ امیدوار ہیں اچکزئی صاحب، ان کی تعداد، ان کے ارکان کی تعداد زیادہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو بڑی اسمبلی ہے وہ ہے سندھ اسمبلی، آصف علی، نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہوں، سندھ اسمبلی، یہاں پہ آصف علی زرداری کو 57 ووٹ
मिल सकते हैं जो वहाँ की स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक, और महमूद खान अचकज़ई को सिर्फ 6 वोट सिंध असम्बली से। ये मैंने आपको बताया कि ये तकसीम होगा 65 पे, जो कि बलूचिस्तान असम्बली की तादाद है। अब है सबसे बड़ी असम्बली, सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली। इसमें चूँकि 65 वोट्स पे तकसीम होना है टोटल को, तो उसमें आसिफ अली जरदारी को वोट मिल रहे हैं 39 और महमूद खान अचकज़ई को वोट मिल रहे हैं 17। अच्छा, ये जो हमने अब इसमें 3 सिनेरियो हैं। एक तो ये है कि ये वो वोट हैं जो हमने इस वक्त इस बना पे हमने इसका अंदाज़ा लगाया है कि अगर MKM वोट दे और JUI जो है वो बायकाट करे। अगर ये सूरत हाल नहीं होती तो फिर सारी सूरत हाल बदल जाएगी। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या है, वो ये है कि अगर तो ये जो इस वक्त जारी है अमल, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जो कि सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी थी और वो सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिल सकें इसलिए कि वो उसमें कानूनी सुकम मौजूद है या कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, तो उसके बाद वो सीट्स जो हैं रिज़र्व सीट्स ख़वातीन की और अक़लियत की जितनी रह गई हैं जो उनके हिस्से में जानी थी, वो बाकी पार्टियों पे तकसीम हो रही हैं। तो उसके बाद अगर कोई सूरत हाल ऐसी बनती है तो उसमें 30 वोटों का इजाफा हो जाएगा आसिफ अली जरदारी के वोटों में। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल वोट कितने मिल सकते हैं। अगर तो MKM वोट ना दे और JUI पहले बाईकाट पे है तो आसिफ अली जरदारी को वोट मिलेंगे 370 के करीब, टोटल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अगर ये MKM वोट दे दे तो फिर आसिफ अली जरदारी को वोट मिलेंगे 405 और महमूद खान अचकज़ई को वोट मिलेंगे टोटल सारे इलेक्टोरल कॉलेज से 190। अच्छा, अब जबकि मैंने बताया कि ये 2 सिनेरियो हैं, MKM वोट दे, MKM ना दे। JUI बायकाट कर चुकी है, अगर वो बायकाट नहीं करती और किसी एक तरफ आ जाती है तो 1-2 वोटों का वो फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर ये ख़वातीन की नशिस्तें मुकम्मल हो जाती हैं, सब पे तकसीम हो जाती हैं, तो फिर एक और सिनेरियो है, वो तीसरा सिनेरियो जिस तरह मैंने पहले बताया, तो फिर आसिफ अली जरदारी के वोटों में तो 30 वोटों का इजाफा हो जाएगा, लेकिन महमूद खान अचकज़ई की वोटों में इसका कोई इजाफा नहीं होगा। तो ये आज इस पे मैंने आपको सारी आगाही दी है कि सदर पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और उसमें किस असम्बली से कितने वोट मिल सकते हैं और टोटल वोट कितने मिल सकते हैं, और MKM के वोट देने की सूरत में क्या होगा और ना देने की सूरत में क्या होगा, और ये कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें अगर अलॉट हो जाती हैं दूसरी पार्टियों को तो फिर कितने वोट मिलेंगे। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि आसिफ अली जरदारी को अब तक की सूरत हाल के मुताबिक सदारती उम्मीदवार के तौर पे वाज़ेह अक्सरियत हासिल है।